کے لیے یہ قابل عمل چیز ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تو آپ کے. نہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، خاوند ناراض ہوا اور ناراض ہو کے کہنے لگا نہ تیرے پاس شکل ہے نہ عقل ہے، نہ بڑے خاندان کی، نہ مال، نہ یہ نہ وہ، تیرے پاس ہے کیا؟ تو جب خاوند خوب ناراض ہوا تو اس عورت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. ہم اپنی علاقائی زبان میں وہ شعر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. کہنے لگی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی، جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی. کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، میرے اندر کوئی وصف نہیں، کوئی خوبی نہیں. ایک بات تو پکی ہے، میں جیسی بھی ہوں تو آپ ہی کی نا، آپ کے سوا تو کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتی. کہتے ہیں اس عورت کی بات خاوند کے دل پر اتنی اچھی لگی، اس نے اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا. ہم بھی آج اس بارگاہ میں اللہ کے سامنے یہی کہتے ہیں اللہ ہم گناہ گار سہی، خطا کار سہی، ہمارے پاس صفتیں نہیں، ہمارے پاس اچھے اخلاق نہیں، کوئی کمالات نہیں. اللہ گناہوں کے سوا ہماری چولی میں کچھ نہیں ہے، مگر اتنی بات تو ہے جیسے بھی ہیں تو آپ ہی کے. نا کلمہ آپ کا پڑھا، اکیلے آپ کو پروردگار مانتے ہیں، آپ کے سوا کبھی کسی غیر کی طرف نہیں جھکے، کبھی غیر کی طرف ہاتھ نہیں پھیلایا. میرے مولا جب آپ ہی سے مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے. اگر ہم توجہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. مانگنے کا طریقہ بنی اسرائیل کے گناہگار سے سیکھ لیجئے. کیا اس نے مزے کی دعا مانگی؟ سبحان اللہ. امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس واقعے کو سنیں گے اور اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں گے. فرماتے ہیں وہاب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب آت مصرف علی نفسہ. ایک نوجوان تھا، بڑا سرکش تھا، اپنی جانوں پہ ظلم کرتا تھا، نفس کا پجاری تھا، نفسانی شیطانی شہوانی گناہوں میں لگا رہتا تھا. اتنا گناہ کرتا تھا کہ بستی کے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اس کو منع کر دو، اگر یہ باز نہ آیا ہم اسے دھکے دے کے شہر سے نکال دیں گے. چنانچہ وہ کچھ دن تو بچا رہا، پھر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا. اب تو بستی والوں نے خوب پٹائی بھی کی اور اس کو اپنی بستی سے نکال بھی دیا. فَأَخْرَجُوهُ مِنْ بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ. اس کے برے کام کی وجہ سے بستی والوں نے اس کو اپنے بستی میں سے نکال دیا. اب بستی سے باہر نکل کے ویرانے میں وہ رہ گیا. اللہ کی شان، چند دن وہاں رہا، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا نہ کوئی اور چیز تھی. بیمار ہو گیا، کوئی دوائی دینے والا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا. اس ویرانے کے اندر اس کی وفات ہو گئی. فحضرتہ الوفات فی خربۃ علی باب البلد. شہر کے دروازے کے سامنے ویرانے میں اس کی وفات ہو گئی. فأوحى اللہ الی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی ان ولی من اولیائی، میرے اولیاء میں سے ایک ولی حضرہ الموت فاحذرہ، اس کو موت آ گئی ہے، آپ جائیے، وغسلہ، اس کو غسل دیجئے، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وکل،
اعلان کر دیجئے لمن کثر عصیانہ، جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں، یحضر جنازتہ، اگر وہ اس کے جنازے پڑھنے کے لیے حاضر ہو جائے، لأغفر لہم، تو میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، واحملہ الی لاکرم مثواہ، اس کو میرے پاس لائیے، دفن کر دیجئے، میں اپنے اس بندے کا اکرام کروں۔ فنادا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا، فی بنی اسرائیل میں، فکثر الناس، بہت سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ جنازہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے۔ میت دو طرح کے ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اگر 40 ایمان والے کسی کا جنازہ پڑھ لیں، اللہ اس گناہگار مومن کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کئی میت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھ لینے سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ ان میں سے تھے، چنانچہ بنی اسرائیل والے سارے کے سارے جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ ذرا سنیے گا، فلما حضروہ عرفوا، جب بستی کے لوگ پہنچے اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، فقال، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ھو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ تو وہی فاسق ہے جس کو ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ فتعجب موسیٰ من ذالک، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا، بات تو ایسی ہے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، صدقوا وہم شہدائی الا انہ لما حضرت الوفاۃ فی ھذی الخربۃ، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت آنے لگی، نظر یمنتاً و یسرتاً، اس نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا، فلم یرا حمیمن، اس نے کوئی دوست نہ دیکھا، ولا قریبن، نہ کوئی قریبی دیکھا، کوئی سائی نہیں، ورا نفسہ غریبتن وحیدتن ذلیلتن، اور اس نے اپنے آپ کو اکیلا، پردیسی اور ذلیل دیکھا۔ فرفع بصرہ الیہ، جب کوئی نظر نہ آیا اس وقت اس بندے نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، وقال، اور کہنے لگا، الہی عبد من عبادک، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں، غریب من بلادک، اپنے دیش سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہوں، لو علمت، اگر میں جان لیتا، ان عذابی یزید فی ملک کا، اگر عذاب دے دینا اس سے آپ کی ملک میں شان میں اضافہ ہو جاتا، وعفو کا انی ینقص من ملک کا، اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی، لما سألتک المغفرہ، میں آپ سے مغفرت نہ مانگتا، ولیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، اللہ میرا تو کوئی ملجا اور ماوا تیرے سوا اب ہے نہیں، وقت سمعت فیما انزلت انکا قلتا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا غفور اور رحیم ہوں، فلا تخیب رجائی، اللہ مجھے نا امید نہ کرنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، افکان یحسن بی ان اردہ، یہ مجھے بات کیا اچھی لگتی کہ میں اس کی دعا کو رد کر دیتا، وہ غریب، وہ پردیسی تھا،
اللہ ہذی صفت، اس صفت کے اوپر وقت توسل الیہ بھی، اس نے میری رحمت کے ساتھ میرا توسل پایا، وتضرع بین یدیہ، میرے سامنے رویا گڑگڑا پڑا، وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لو سألنی فی المذنبین من اہل الارض جمیعا، اگر وہ بندہ ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا، لوہبتہم، میں ان گناہگاروں کو معاف کر دیتا، لذل غربتہ، اس پردیسی ہونے کی وجہ سے، یا موسیٰ انا کہف الغریب، میں پردیسی کی پناہ گاہ ہوں، وحبیبہ، جس کا کوئی نہیں ہوتا، اے موسیٰ علیہ السلام میں اس کا دوست ہوتا ہوں، وطبیبہ، میں اس کا طبیب ہوتا ہوں، وراحمہ، اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوتا ہوں۔ وہ کتنا پیارا پروردگار ہے کہ اگر ایک بندہ دیکھتا ہے اب اس کا کوئی بھی قریبی نہیں، اللہ کو پکارتا ہے، اس فاسق کو اللہ ولایت کا وہ درجہ دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب جنازہ پڑے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے، فرماتے ہیں اگر اس نے تو اپنی مغفرت مانگی، اگر دنیا کے تمام گناہگاروں کی مغفرت مانگتا تو میں پروردگار سب کی مغفرت کر دیتا۔ معلوم ہوا اگر گناہگار مانگے اور واقعی اللہ کے سامنے نادم ہو کر مانگے، گناہوں کا اعتراف کر کے مانگے، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ آج اسی معاملے کو اللہ کے سامنے آزمائیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو طلب کیجئے، رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے دربار سے خالی نہ۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب